میری ماں ہندو تھی اور اس کا تعلق پاکستان سے تھا. 1947 کی جب پارٹیشن ہو گئی تو میری ماں قافلے سے بچھڑ گئی اور میری ماں کے جو پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ سارے انڈیا چلے گئے، جبکہ میری ماں پاکستان رہ گئی. جب وہ قافلے سے بچھڑ گئی تو اس نے سوچا کہ میں کہاں جاؤں اس سے پہلے کہ مجھے کوئی پکڑ لے، کیونکہ اس وقت اس کی عمر کوئی 13 سال تھی. تو اس نے سوچا کہ میں واپس چلی جاتی ہوں. مجھے یاد ہے کہ میرا گاؤں کون سا تھا، تو وہ اپنے گاؤں آ گئی. گاؤں والے سارے مسلمان تھے کیونکہ ہندو اور سکھ سارے انڈیا جا چکے تھے. تو اس لڑکی کو ایک مسلمان فیملی تھی، انہوں نے کہا کہ بیٹی آپ ہماری بیٹیوں جیسی ہو، ہمارے گھر رہو. خیر لیکن اس مسلمان فیملی نے اس لڑکی کی گمشدگی کی اطلاع متعلقہ کیمپ میں لکھوا دی، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ جو بچھڑ جاتے تھے خواہ ہندوستان میں خواہ پاکستان میں، تو ان کی اطلاع یا ان کے بارے میں لکھ دیا جاتا تھا متعلقہ کیمپ میں کہ ایک لڑکی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے یا مسلمان ہے، وہ رہ گئی ہے، وہ اس گھر میں ہے. تو انہوں نے بھی اس کی پوری جو ہے نا وہ پروسیسنگ کروا دیا. لیکن یہ لڑکی اس مسلمان فیملی کے گھر رہنے لگی. 1 سال گزر گیا لیکن کوئی اس کو لینے نہیں آیا، نہ ہی کسی نے کوئی اس کا پتہ کیا. خیر جب تھوڑی سی یہ اور بڑی ہو گئی تو اس خاتون نے، جنہوں نے اس لڑکی کو اپنے گھر رکھا تھا، اس نے سوچا کہ میری لڑکی جو ہے نا، یہ جو ہندو لڑکی ہے یہ بھی جوان ہو گئی ہے، میرا بیٹا بھی جوان ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اس سے پوچھ کے اس کی شادی ہندو لڑکی کی شادی اپنے مسلمان بیٹے سے کر دوں. ایسا ہی ہوا. وہ لڑکی جو ہے وہ مان گئی، اس لیے مان گئی کہ اسے پتہ تھا کہ اب میں کہاں جاؤں گی، تو بہتر یہی ہے کہ اپنا گھر بسا لوں. دونوں کی شادی ہو گئی، وہ لڑکی مسلمان ہو گئی. لیکن اس شادی کے تقریباً 1 سال بعد ہی نا ایک بیٹا پیدا ہو گیا جس کا نام دلاور تھا. ٹھیک ہے، بیٹا پیدا ہوا. بیٹا بھی کچھ ہی ماہ کا تھا کہ انڈیا سے کچھ لوگ پولیس والے آ گئے کہ جی پتہ چلا ہے کہ ایک لڑکی جو میرپور کے کسی گاؤں کی تھی وہ آپ کے پاس ہے یا آپ کے گاؤں میں ہے. انہوں نے کہا جی بالکل، لیکن وہ تو اب شادی شدہ ہے، اس کا تو ایک بچہ بھی ہے. پولیس اور جو متعلقہ لوگ تھے انہوں نے کوئی نہیں مانی، کیونکہ ایک ٹریٹی تھا، ایک معاہدہ ہوتا تھا کہ جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں اگر کسی کو پتہ چلے تو ان کو واپس بھجوانا ہے جس ملک کے وہ لوگ ہیں یا جہاں ان کے پیرنٹس رہتے ہیں. خیر اس لڑکی نے جو ہے نا کوشش کی کہ میں نہ جاؤں، اس لیے کہ اب میں اپنا مذہب بھی چینج کر چکی ہوں اور میرا ایک بیٹا بھی ہے، خامند ہے اور فیملی ہے اور میں یہاں پہ رہ رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں اب انڈیا گئی تو ہو سکتا ہے میرے گھر والے مجھے کیسا سلوک کریں یا اڈاپٹ کریں نہ کریں، کیونکہ اب میں مسلمان ہو چکی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اب میرا ایک مسلمان کے ساتھ شادی ہے اور بچہ بھی ہے. لیکن اس لڑکی کی نہیں مانی جانی تھی، بلکہ وہ جو فورس تھی وہ اس کو مجبوراً اپنے ساتھ انڈیا لے گئی. انڈیا لے گئی، ایئرپورٹ تک جو بارڈر تک چھوڑنے گیا اس کا ہسبینڈ اور چھوٹا بچہ جو چند ماہ کا بچہ تھا. لڑکی نے یہ بچہ ساتھ لے کے جانا تھا، اس کے چھوٹے موٹے کپڑے بھی اس نے ساتھ لے لیے. جب وہ لڑکی بارڈر پہ گئی تو اس نے اچانک اسے خیال آیا، اس نے کہا کہ پتہ نہیں اب میں جا رہی ہوں انڈیا، میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، یا مجھے گھر والے قبول کرتے ہیں کہ نہیں، یا میری نئی شادی اگر ہوتی ہے تو اس بچے کا کیا بنے گا. لہٰذا اس نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ اس بچے کو رکھ لو اور اس کی پرورش کرو. اب اس آدمی نے وہ بچہ تو پکڑ لیا، لیکن بڑا افسردہ ہوا کہ اب یہ بچہ پالے گا کون، میری ماں تو آلریڈی وہ بوڑھی ہو چکی ہے، میری اور کوئی بہن بھی نہیں ہے جو میرے بچے کو پالے. لہٰذا بہرحال اس نے بچے کو سینے سے لگایا، بیوی کو رخصت کیا، بیوی انڈیا چلی گئی، یہ بچہ دلاور اور اس کا باپ واپس گھر آ گئے. اس کے باپ نے ایک بار سوچا کہ جناب میں اس بچے کو مار دیتا ہوں یا پھینک دیتا ہوں یا کسی کو دے دیتا ہوں، کیونکہ میں ابھی نئی شادی کر لوں گا اور اس بچے کا اب مجھے نہیں پتا کیا مستقبل ہے. خیر لیکن پھر اسے ترس آ گیا کہ نہیں میرا خون ہے، میری اولاد ہے، اس کو میں پالوں گا. دلاور بڑا ہوا، پڑھ لکھ کر وہ انگلینڈ چلا گیا. انگلینڈ جا کے وہ سیٹل ہو گیا بریڈ فورڈ میں. آج بھی وہ یہاں دلاور زندہ ہے اور بریڈ فورڈ میں. لیکن جو وہ بڑا ہوا اس کے پاس پیسہ آ گیا تو اسے یہ خواہش تھی کہ میری ماں جو بچھڑی ہوئی ہے، کیونکہ واقعہ تو اسے سارا پتہ چل چکا تھا کہ میں کس کی اولاد ہوں، میری ماں کون تھی اور اس کے ساتھ کیا ہوا. اس نے پوری کوشش کی کہ جموں کا جو علاقہ تھا وہاں پر میری ماں واپس گئی ہے، کیونکہ وہ اس کے پیرنٹس پتہ چلا تھا کہ وہاں ہیں. میرپور کے جو لوگ گئے تھے نا ادھر سے، میرپور آزاد کشمیر جو پاکستان کا حصہ ہے، جموں گئے تھے. تو اس نے نا ایک مسلمان وہاں کا تھا، اس سے رابطہ کیا، وہ چودھری صاحب اس کو کہتے ہیں. اسے کہا کہ ایسے ایسے ایک میرپور سے آئی فیملی کو تلاش کرنا ہے. اس نے دلاور نے ساری سٹوری اس جموں میں رہنے والے مسلمان خاندان جو چودھری صاحب میں کافی اثر و رسوخ والے ہیں ان کو بتا دی.
انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک نا کچھ پرانے بزرگ ہیں اور کچھ ایسے دفاتر ہیں جہاں پر وہ رجسٹرڈ موجود ہیں، آج بھی ان کی فوٹو کاپیاں جو کہ مسنگ پرسنس کے ان کے نام لکھے تھے، یا وہ فیملی جو پاکستان سے آئی تھی وہ کس کس ایریے سے آئی تھی، تو میں تلاش کروں گا۔ بہرحال انہوں نے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ خیر ایک رجسٹر ایسا ملا کہ جس میں وہ پتا تھا کہ جی فلاں میرپور کا ایک گاؤں ہے، وہاں سے جو فیملی آئی تھی وہ فلاں گاؤں میں آباد ہے، ان کو زمین فلاں جگہ ملی تھی، رہتے وہ فلاں جگہ ہیں۔ یہ جو ہے نا چودھری صاحب انہوں نے جناب اس کو دلاور کو یو کے میں انہیں بتا دیا کہ بھئی آپ کے جو فیملی ہے اس کے گاؤں کا پتہ چل گیا جہاں آپ کی ماں جو ہے نا آ کر آباد ہوئی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں، لیکن وہ گاؤں مل گیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا چودھری صاحب یہ وہاں گئے، انہوں نے جناب جا کے اس گاؤں کا پوچھا اور اس بڑھیا کے بارے میں بھی پوچھا، لیکن وہ بڑھیا جو ہے نا وہ مل تو گئی لیکن وہ مانی نہیں ہے۔ اس نے نہیں مانا کہ جی ہاں میرا کوئی بیٹا تھا یا میری پاکستان میں شادی ہوئی تھی یا میں بچھڑ گئی تھی۔ شاید اس نے سمجھا ہو کہ اب اتنی پرانی داستان ہو چکی ہے، نئی زندگی ہے، نئے بچے جوان ہو چکے ہیں، میں کن چکروں میں پڑھوں، لیکن ڈیفینیٹلی اندر سے وہ ایک بار ہل گئی ہوگی۔ خیر وہ نہیں مانی۔ بہرحال انہوں نے نا اس کو جو مسلمان فیملی تھے نا وہاں پہ گئی اپنی بیوی کے ساتھ، جو چودھری صاحب گئے تھے، انہوں نے اس گاؤں کے اس جو کرتا دھرتا لوگ تھے نا، جو نمبردار تھے، جو ان سے مل کے نا تو اس خاتون کو جو ہے نا وہ کوشش کیا کہ وہ بتا دے کہ ایسا اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا تھا۔ خیر اس خاتون نے جو ہے نا فی الحال ان کو نہیں بتایا۔ پھر اس مسلمان فیملی نے اس گاؤں کے جو کرتا دھرتا لوگ تھے نا، سارکڈ میں لوگ، ان کو کہا کہ آپ اس خاتون کو میرے گھر لے کے آئیں، ہمارا گھر فلاں جگہ پہ ہے، ہم دعوت کرتے ہیں آپ کی، سارے بیٹھیں گے اور پھر بات کریں گے۔ وہ خاتون آئی وہاں پر، آ گئی ان کے ساتھ۔ چودھری صاحب نے دلاور کو انگلینڈ میں اپنے گھر سے ٹیلی فون، اس وقت موبائل نہیں ہوتا تھا، اپنے گھر سے ٹیلی فون کیا لندن میں۔ دلاور سے کہا کہ جی آپ کی ماں جو ہے نا آپ کنفرم کر لیں، وہ میرے پاس بیٹھی ہے، اس سے آپ بات کریں۔ جب دلاور نے بات کی نا تو ماں کا سینہ پگھل گیا۔ مامتا نام ہی ایسا ہے، بے شک اس کا بچہ اس وقت چند ماہ کا تھا، لیکن ماں نے جب اپنے بیٹے کی آواز سنی تو ماں نے زاروں تار رونا شروع کر دیا۔ دلاور نے بھی رونا شروع کر دیا، بڑا جذباتی سا ماحول بن گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ دلاور نے ماں سے پوچھا کہ آپ کوئی ایک ایسی نشانی بتاؤ جو آپ کو میرے باپ کے حوالے سے یا میرے گھر کے حوالے سے یا ہمارے گاؤں کے حوالے سے یاد ہے، تاکہ مجھے کنفرم ہو سکے کہ آپ ہی میری ماں ہو۔ تو اس خاتون نے، اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے کچھ اور یاد نہیں ہے، مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ جو میری ساس تھی اس کا نام تھا تیجو۔ جب یہ لفظ اس نے کہے نا تو دلاور نے مزید خوشی سے یا جیسے بھی اب سمجھے رونا شروع کر دیا۔ اچھا یہاں میں ایک چیز بات بتا دوں کہ یہ دلاور نے خود سٹوری سنائی ہے، کیمرے کے سامنے نہیں، یہ دلاور کی خود سٹوری ہے۔ دلاور زندہ ہے بھی اور وہ یو کے میں ہے۔ خیر جب اس نے اپنی دادی کا نام سنا نا دلاور نے، تو وہ جناب رونا شروع ہو گیا اور خوشی سے پاگل ہو گیا کہ یہی میری ماں ہے، میری دادی کا نام اسے ابھی بھی یاد ہے۔ خیر دلاور نے فوری طور پر، اس کے پاس برٹش پاسپورٹ تھا، اس نے ٹکٹ لی، ویزا لیا، پروسیس پورا کیا اور وہ کچھ ہی دنوں میں واپس اپنی ماں کے گھر یعنی کہ انڈیا جموں پہنچ گیا۔ بڑا خوش۔ اس کی ماں جو ہے نا جب اس نے دیکھا تو وہ کچھ زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، غریب لوگ تھے۔ اس کی ماں ایک عام دیہاتی جس طرح غریب ہوتا ہے زمین کے بغیر جو دیہاتی ہوتے ہیں، اس ماں کے، اس خاتون کے 4 سے 5 بیٹے تھے اور کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں تھا، بلکہ وہ مزدوری کرتے تھے، کسی کا رکشہ تھا تو کسی کا جو ہے نا وہ ٹرک چلاتا تھا، سارے ایسے ہی کام کرتے تھے، جتنی ان کے وسائل ہوں گے بیچاروں کے، وہ بہرحال اپنی روزی روٹی کما رہے تھے۔ ان کا گھر بھی ابھی اس طرح کا پکا نہیں تھا جس طرح کے آس پاس کے لوگوں کے تھے۔ دلاور کو کوئی چیز جو ہے نا وہ نہیں سوچ رہی تھی کہ صرف میری ماں مجھے مل گئی ہے۔ اس نے ماں کو جو ہے نا وہ ویزا لگوا کے یو کے کا چکر لگوایا، یو کے رہی، ماں کو پورا تھوڑا سا جو ہے نا وہ فریش کیا، غربت سے نکالا، اس کے بھائیوں کے، جو اس کے بھائی تھے ہندو باپ سے، اور اپنی جو ماں تھی، بھائی جو تھے انڈیا والے، ان کی مالی امداد کی، ان کو بھی جہاں ہو سکا تھوڑے تھوڑے بزنس بنا کے دیے، کسی کو ٹیوٹا لے دیا، کسی کو کوئی گاڑی لے دی کہ اپنی چلاؤ اور محنت کرو۔ اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جناب فیملی تھوڑی سی خوشحال ہو گئی۔ ہوتا یہ ہے کہ اب وہ جو ماتا جی ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ 1947 کی دوستوں پارٹیشن جو ہے نا، بڑے لوگوں کو اس نے دکھ دیا ہے، ایسے ایسے دکھ دیے ہیں کہ اگر آپ کاپی پہ لکھنا شروع کر دیں تو آپ کی کاپی ختم ہو سکتی ہے، پینسل جتنی مرضی آپ اس میں سیاہی بھر لیں وہ بھی ختم ہو جائے گی۔
یہ دکھڑے نہیں ختم ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ ہڈن سٹوریز جو لوگ سامنے آ کے یہ چیزیں نہیں بتانا چاہتے لیکن وہ بتا دیتے ہیں، کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتے، پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ سٹوری آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ سچی سٹوریاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا تھا نا، وہ اس طرح جب ہم تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو وہ ہمیں واقعی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ 1947 کی جب پارٹیشن ہو گئی، جب یہ ملک 2 پیسز میں بٹ گیا، تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے کیا کیا قسم کے ظلم و جبر سہے۔ یہ ان میں سے یہ ایک واقعہ تھا جو ہم نے آپ کی نظر کیا۔ اسی طرح کے مزید واقعات ہم ڈھونڈ کے تلاش کر کے اس کو تاریخ کا حصہ بھی بنائیں گے، آپ لوگوں تک بھی پہنچائیں گے، جو ہمارے بہت ہی پیارے آپ دوست ویورز ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ہم جو ہے نا وہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے ہمیشہ لیتے آئے ہیں۔ تو یہ بھی ان میں سے ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، اگر اچھی لگی ہو یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز ہمیں مزید آپ تک لے کے آنی چاہیے، چھپے خزانے، انٹولڈ سٹوریز، تو ڈیفینیٹلی کمنٹ میں مجھے بتائیے گا۔ اگر آپ اس طرح کی سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو میں ضرور آپ کے لیے پوری ریسرچ کر کے پیش کیا کروں گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا۔ دوستوں کے ساتھ یہ سٹوری ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آج ہم جشن آزادی تو مناتے ہیں، لیکن آزادی کیا معنی کیا ہے، آزادی ملے کیسے تھی، کیا یہ آزادی ہے ابھی کہ نہیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ حافظ۔